بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، شہدائے اسلام کے 95 سال پورے ہو رہے ہیں، یعنی لگ بھگ 5 سال کم 1 صدی سے یہ مبارک اور یہ مقدس سلسلہ جو خیر و برکت کا باعث ہے برابر جاری ہے اور چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو سلامت رکھے اور باقی رکھے. نہ معلوم کتنے اللہ کے نیک بندے یہاں آئے اور آ کر کے انہوں نے لکھنؤ اور قرب و جوار کے مسلمانوں کو سچی اور اچھی بات بتائی. آپ یہ سمجھ لیجئے جتنی پہلے ضرورت تھی اس سے زیادہ آج ضرورت ہے. پہلے سمجھنے کے لیے لوگ اول وہلے میں تیار ہو گئے، اور اب آج کا حال یہ ہے کہ سمجھنے کے باوجود اس کو گمبھیر نظروں سے نہیں دیکھتے. میں بالکل صفائی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں اور ایک حدیث بھی سناؤں گا. صحابہ اکرام کی بدگوئی ہو رہی ہے، برائی کی جا رہی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں، سبق پڑھائیں گے وہاں مدرسے میں بیٹھ کے، یا اور جو دین کا کام ہمارے سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں گے. ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مرادف. مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے 1 دن منع کیا تھا. دیکھو آج نہ کھیلو، کل کھیلنا، پرسوں کھیلنا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے نبی موجود. تو کچھ لوگ تو کھڑے ہو گئے کہ مچھلی کا شکار ہم نہیں کھیلنے دیں گے، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں منع کرنے کی کیا ضرورت، جو کھیلے گا خود بھاڑ میں جائے گا، ہم کو کیا، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب. پتہ ہے آپ کو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے اس واقعے کو کس طرح بیان کیا، سن لیجئے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. کیوں واز کر رہے ہو، کیوں نصیحت کر رہے ہو لوگوں کو. آج ایک صاحب سے کہا فلاں جگہ تبرہ ہو رہا ہے، کہا اللہ ہدایت دے. ارے اللہ تو ہدایت دے یہ تو کہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے اوپر واجب ہے وہ اس کو بھی تو کرو. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. واز کیوں کہہ رہے ہو، لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو، کیوں بری بات سے روک رہے ہو. اللہ مہلکہم او معذبہم. اللہ چاہے ان کو ہلاک کر دے، چاہے ان کو عذاب دے،
یہ جائیں گے بھاڑ میں، یہ جائیں گے جہنم میں، ہم سے کیا مطلب؟ اللہ کو اتنا ناگوار گزرا، انہوں نے جھانسا دیا کہ گڈھے کھود دیے، پانی آ گیا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں آ گئیں، اور دوسرے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیں کہ دیکھا آج تو شکار نہیں کھیلا، کل کھیلا۔ تو اب اللہ کا عذاب آیا، یہی مجھے بتانا تھا۔ کیسے آیا؟ کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ چیز انہوں نے بھلا دی، اور وہ شکار کھیلنے لگے جھانسا دے کے، دھوکہ دے کے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، آگے کیا کہا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جنہوں نے برائی سے روکا تھا ان کو تو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جو برائی سے نہیں روک رہے تھے، اور ان لوگوں کو جو اس برے کام کے اندر عملی طور پر شریک تھے۔ آیا عذاب نہیں آیا؟ بھائی جنہوں نے نہیں روکا انہوں نے شکار تو نہیں کھیلا، وہ تو نیک تھے، نہیں۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، کیسا عذاب ہوا تھا معلوم ہے؟ ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، بڈھوں کو سور بنا دیا گیا۔ یہ میں اپنی طرف سے قرآن شریف جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے، سورہ اعراف 9ویں پارے میں ختم ہونے سے چند رکوع پہلے جہاں 9واں پارہ آدھا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ پڑھیے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ رکوع پڑھیے، اسی میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگ لوگ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا ایک مبارک مکتوب میں نے دیکھا۔ ان حضرات کی کرامت یہ ہے کہ جب کوئی موقع ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی بات خود بخود یاد آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، جنہوں نے مدح صحابہ کے جلوس کے لیے اپنا اتنا وقت دیا ہے کہ کسی اور کام کے لیے شاید نہ دیا ہو، یہاں آئے اور 2.5 مہینے لکھنؤ میں قیام رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس انداز سے حضرت حسین کا ذکر یہ لوگ کرتے ہیں اور اس میں دیگر صحابہ کی برائی کرتے ہیں، اسی انداز سے تمام ان صحابہ اکرام کی تعریف کی جائے گی کہ جن لوگوں کی، جن بزرگوں کی یہ برائیاں کر رہے ہیں۔ آگے لکھا کہ جلسے ہوں یا جلوس ہو، اگر جلوس یہ نکال رہے ہیں اور صرف حضرت حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ایسا جلوس نکالیں گے جس میں جن لوگوں کو انہوں نے چھوڑا ہے، یعنی ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے تمام صحابہ اکرام کو مجموعی طور پر کہا جائے گا مدح صحابہ۔ حضرت شیخ الاسلام کے مکتوب کی روشنی میں یہ بات کہی۔ اب حضور کا فرمان بھی سن لو اسی سلسلے میں۔ میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا ہوش میں آ کے سننا، میں نے اس سے پہلے اگر آپ کو بتایا ہے تو یہ بتانے کے بعد اب بتا رہا ہوں تو یہ تذکیر ہے، اور اگر نہیں بتایا ہے تو یہ تعلیم ہے، اور تعلیم بھی پسندیدہ چیز ہے اور تذکیر بھی پسندیدہ چیز۔ حضرت نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہونے لگے، کہیں قادیانیت، کہیں رافضیت، کہیں پرویزیت، کہیں صحابہ کو برا کہنے کا حال پیدا ہوا، کہیں بزرگان دین کو الٹا سیدھا کہنے کا رواج ہوا، اذا ظہرت الفتن، فتنے ظاہر ہونے لگے، لوگ ناجائز کو جائز سمجھنے لگے، اب البدع، یا بدعتیں ظاہر ہونے لگے۔ اب بدعتیں تو بہت پیچھے رہ گئی، اللہ جانے کیا کیا۔ آج تک کسی بدعتی نے
آج تک کسی بدعتی نے کوئی نماز دوسری ایجاد نہیں کی ہے. جتنے بھی بدعتی ہیں پوری دنیا میں میرے اپنے خیال میں کوئی نماز نہیں آرٹیفیشل مصنوعی کوئی نماز نہیں جاری کی. اب کی دفعہ اخبار میں دیکھا کہ صاحب نماز غدیر بھی ہوگی. یہ نماز غدیر کی نماز اللہ کے پیغمبر نے نماز تو فرض ہے، اور یہ غدیر کہ ہم کہیں کہ نہیں 12 وفات میں بھی نماز ہوگی، حضور کی ولادت کے موقع میں ہم کو حق نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع، کہ جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے، لوگ دین جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھنے لگیں. آگے ایک اور بات کہی، اس پر آپ نے وعید بیان کی. فرمایا او سبت اصحابی، یا میرے صحابہ کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے. ابھی خبر ملی فلاں جگہ فلاں نابکار نے اپنی غلاظت ظاہر کی ہے. میں نے فوراً ضلع افسران کو اس کی اطلاع دی اور کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے. ہم اس دن جینا نہیں چاہتے جس دن ہمارے کانوں میں ان بزرگوں کے سلسلے میں کوئی غلط بات پڑے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے آقا، او سبت اصحابی، یا میرے صحابہ کو برا کہے کوئی. تو اب ڈیوٹی کس کی ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر ڈیوٹی خود لگا رہے. فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے کہ مدح صحابہ کے سلسلے میں جو اس کے پاس علم ہے اسے وہ ظاہر کرے. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، یعنی صحابہ کے فضائل وہ بیان کرے. صرف یہی نہیں کہ شہداء اسلام کے جلسے میں جب بلا لیا جائے تو شیروانی کی عزت اسی میں ہے کہ مدح صحابہ کرو، بعد میں پھر چلے جاؤ تو ایسی مجلسوں میں بھی جاؤ، ایسے جلسوں میں بھی جاؤ جہاں خدا کا قہر برستا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ کہ قول سے، فعل سے، عمل سے صحابہ کی محبت کا اظہار کرو. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمُهُ، عالم کو چاہے. جب حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور قدم اٹھایا، جب امام اہل سنت تقریر و تحریر کے میدان میں آئے، جب امام اہل سنت نے مدح صحابہ تحریک شروع کی، تو یہ غلغلہ پورے ہند میں گونجنے لگا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، شیخ الحدیث حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ جو کچھ پڑھتے تھے اللہ انہیں یاد کرا دیتا تھا. مارے الجھن کے اخبار دیکھتے ہی نہیں تھے کہ ساری خبریں یاد ہو جائیں گی. جو کچھ دیکھ لیتے تھے یاد ہو جاتا تھا. آج کوئی کتاب دیکھیے اور 50 سال کے بعد وہ کتاب کا کوئی بات پوچھے، ہاں فلاں صفحے فلاں سطر پر داہنی طرف بائیں طرف لکھا ہوا. عجیب بات. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں اردو کی کوئی کتاب ہی نہیں دیکھوں گا. نہیں دیکھتے تھے، لیکن حضرت امام اہل سنت کا رسالہ النجم جب جاتا تھا تو اس کو دیکھتے تھے. لوگوں نے کہا آپ تو اردو کی کوئی کتاب نہیں دیکھتے، کوئی رسالہ نہیں دیکھتے. فرمایا سنو، میں النجم اس لیے دیکھتا ہوں کہ لکھنؤ میں مولانا عبدالشکور صاحب نے ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا. اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ کے وہاں ہم سب پکڑے جاتے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرت فرما رہے، حضور فرما رہے